आला हजरत इमाम अहमद रजा वो हैं जो मादरजाद वली भी हैं और एक ऐसे आलिम हैं जिनको 150 से ज्यादा उलूम पर महारत है, 1000 से ज्यादा किताबों का लिखने वाला मुसन्निफ है। बैक वक्त वो मुदर्रिस भी है, वो मुफ्ती भी है, वो आलिम भी है, वो सनाखान भी है, वो शायर भी है। बैक वक्त वो मुहद्दिस भी है, मुजद्दिद भी है। जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज इकट्ठी हो जाए उसको इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आप मेरी बात समझिए आप सभी हज़रात, आप सिर्फ सुभान अल्लाह कह ले, नारे लगाने की जरूरत नहीं है, सुभान अल्लाह फरमा लें सिर्फ एक मर्तबा। तो ये है इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। ये कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पढ़ने वाले मौलवी नहीं है। ओए आला हजरत साहिब हजूरी बुजुर्ग का नाम है, आप कहां बैठे हैं यार। गिरामी कदर हजरात, आला हजरत वो हस्ती हैं, आपका इश्क रसूल इस बामे उरूज पे था। आप एक मर्तबा बैठे ना लिखने के लिए, तो जब लिखते हैं ना 786 इल्म अबजद के तबार से ये बिस्मिल्लाह के आदाद निकलते हैं, तो आप जब लिखने लगे ना तो आपने सबसे पहले लिखा 6 फिर 8 फिर 7। एक बंदा कहता हजरत जी तुसी पुट्ठा पे लिख दो, फरमाया अहमद रजा सीधा पे लिखदा है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। हालांकि सारे आप भी और मैं भी लिखने वाले पहले 7 लिखते हैं, फिर 8 और फिर 6, 7 तो 186। और आला हजरत ने क्या लिखा, पहले 6 फिर 8 फिर 7। हम इधर से शुरू करते, उन्होंने उधर से किया। और बंदा कहता तुझे पुट्ठा लिखे, फरमाया मैं ही तो सीधा लिखे है। वो कहता हजरत मैं समझिया कोई नहीं। फरमाया मेरे नबी ने फरमाया जब भी कोई किसी काम की इब्तदा करो तो दाई जानिब से करो। 786 जी मैं 7 वाले पासों शुरू करा तो एक खब्बे पासों कलम चलता है कि अहमद रजा खब्बे पासों क्यों शुरू करे, मुस्तफा दी सुन्नत सज्जे पासों है। आपने नहीं ना तवज्जो फरमाई यार। बह जाओ बह जाओ बह जाओ, एक मिनट। जिसको समझ आई है वो सुभान अल्लाह फरमाए ना यार, मोहब्बत के साथ। समझ आ रही है? ओ फ्रांस इधर देखो काका, तुसी इधर मेरे अल देखो, मैं जो बैठा मेरा बच्चा। तो ये है सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। अब समझ आई है? और आपके पास जब भी कोई आता ना और कहता कि सरकार का ये हुक्म आ गया, आज भी कहीं देखा होगा आपने, जब हुकूमत की बात करते कहते सरकार का ये आर्डर आ गया, सरकार का ये आर्डर आ, सरकार का ये आर्डर कहते हैं ना। उस वक्त हुकूमत के लिए लफ्ज ही सरकार का चलता था। आला हजरत के पास कोई आता कि सरकार ने ये कर दिया, आप जलाल में आ जाते और चौपा सरकार ना आख, इसको कहना है तो ये आजकल की जो हुकूमत है ये कह, सरकार नहीं कह सकते। उनका क्यों? फरमाया सरकार एक ही है और वो सरकार मदीना की जात है। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? आप कहते थे किसी और को कहने की कोई आजत नहीं है, सरकार मेरे आका की जाती अक़दस है। ये है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और बाबा ऐसे ही नहीं ना, ये आला हजरत जब पहले दिन आप जाते हैं ना अपने मुर्शिद गिरामी की बारगाह में, तवज्जो कर रहे हैं आप सभी हजरात, आपकी तवज्जो बेटा दाएं बाएं ना हो। आला हजरत के बारे में मालूमात रखा करें अपने पास। अपने इमाम को पहचानोगे ना आप सर उठा के जियोगे, ये मैं आपको सही कह रहा हूं। आला हजरत जब अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, उनका नाम है सैयदना शाह आले रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु, और वो सैयद थे। जब आप उनके पास पहुंचे ना तो सैयदना शाह आले रसूल ने आपका इस्तकबाल फरमाया और आपको बड़ी आला जगह पे बिठाया। और बिठाने के बाद जब आपने वालिद गिरामी के जरिए कहलवाया ना कि मुझे मुरीद कर लिया जाए, आप जब मुरीद हो गए तो हजरत ने पता क्या किया? तवज्जो भाई थोड़ा प्लीज थोड़ा सा, मैं ना बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं, पुत थोड़ा जा मेहरबानी करे आज यार, सुननी है तकरीर, कंडक्टरियां बंद कर दियो, इशारे बंद कर दियो, थोड़ा जा मैनू टाइम दियो। 10 बजे मैं तुहाडी जान छड़ देंगा पर उन्नी देर मैनू टाइम दे दियो यार, सुभान अल्लाह, नाराज ना होना, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। जो महफिल की इंतजामिया वाले लोग हैं बेशक आने वाले मेहमानों को वेलकम करें, बिठाएं, ये इनको इजाजत है, लेकिन वो भी पीछे सारा कुछ करें, नाराज ना होना। मैनू तकरीर भुल जाती है, मैं करा कि मैं बड़ा अपने आप को समझाऊना पर कमला बंदा नहीं समझदा, हुण करिए की जी दसो, ए मेरी मजबूरी होती है, ठीक है, क्लास बहन वाले बंदे दी यही तो मजबूरी है, ठीक है। हुण तुसीं जरा तवज्जो फरमाओगे सारे हज़रात, ए जरा तवज्जो फरमाया जे। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जब तशरीफ ले गए, आप बैत हो गए ना, तो बैत करने के बाद सैयदना शाह आले रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु आपने फौरन खिलाफत भी अता फरमा दी, अपनी दस्तार अक़दस भी दे दी, अपना जुब्बा पाक भी दे दिया, खिरका भी अता कर दिया और असानीद की इजाजत भी दे दी, अमानतें भी दे दी जो बुजुर्गों की आपके पास थी। तो एक बंदा तड़प उठा, कहने लगा हजरत आपका जो पैमाना तरीकत है वो तो बड़ा सख्त है,
آپ کے پاس جو آتا ہے آپ 5-5 سال مجاہدے کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ خلافت دیتے ہیں. یہ ایک 18-20 سال کا بچہ آیا ہے اور اس کو آتے ہی سب کوئی دے دیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے پیر کی بات سننا ذرا, اور وہ بھی سید زادہ, اور سید بھی اصلی نسلی. اور پتہ کیا کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں میاں جو بھی میرے پاس آتا ہے وہ اپنی چادر کو داغدار کر کے آتا ہے, مجھے پہلے چادر کو دھونا پڑتا ہے, پھر میں مدینے والے کا رنگ چڑھاتا ہوں. کہا احمد رضا تو چادر ستری لے کے آیا, میں نے تو رنگ ہی چڑھایا ہے نا. یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی ذات اقدس. اتنا اعتماد ہے آپ پر آپ کے مرشد کو, بلکہ اگر آپ جاگیں تو اس سے بھی اگلی بات بتا سکتا ہوں آپ حضرات کو, اور سنیے اور اپنے دل میں جگہ دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب جب بیعت ہوئے نا تو آپ کے مرشد گرامی رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا یار آج ہی تو میری ایک فکر دور ہوئی ہے. سارے توجہ فرمائیں, آج ہی تو فکر دوری. کہا کون سی؟ فرمایا پہلے میں پریشان رہتا تھا کہ قیامت والے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا کہ بتا احمد, بتا آل رسول میرے لیے کیا لے کے آیا ہے, تو میں کیا پیش کروں گا اللہ کی بارگاہ میں. فرمایا آج احمد رضا جیسا شہباز مجھے مل گیا ہے, اگر اللہ نے پوچھا تو کندھے سے پکڑ کے پیش کر دوں گا, یا اللہ تیرے لیے احمد رضا کو لے کے آیا. یہ ہیں اعلیٰ حضرت, یہ ہیں اعلیٰ حضرت جن پر سید زادوں کو اتنا ناز ہے. میرے بھائی اپنے امام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اعلیٰ حضرت وہ ہے شخصیت ہے, آپ کی عمر شریفہ ابھی 6 سال کی تھی, اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں پہلی تقریر فرمائی تھی, ابھی 6 سال کی عمر ہے. اور پتہ ہے اس تقریر کا دورانیہ کتنا تھا؟ 2 گھنٹے دورانیہ تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ 2 گھنٹے. اور وہ جو 2 گھنٹے دورانیہ تھا, یہ جو سننے والے ہیں نا وہ ہم میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, ان میں سے اکثر وہ علماء تھے, اگر الگ الگ زمانے میں آتے تو شاید سبھی وہ مجدد ہوتے. ایسے پائے کے علماء بیٹھے تھے. اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر میں تقریر کر رہے ہیں اور 2 گھنٹے تقریر فرمائی. یہ بات سن کے آپ کو اور لطف آئے گا, تقریر کا موضوع تھا میلاد مصطفیٰ, اور اس کے اندر آپ نے ایک بڑا پیارا پوائنٹ آؤٹ کیا اور جس کو سارے زمانے کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بڑا 12 ربیع الاول کو نبی نبی کرتے ہو, بڑا جشن کرتے ہو, بڑے جلوس نکالتے ہو, بڑے لنگر, تو یہ کیوں کرتے ہو؟ اب اعلیٰ حضرت کی عمر چھوٹی ہے, دلیل بڑی ہے کہ بڑے بڑے کلگیوں والے سورما بھی گرا دیے. آپ نے کہا ہے لوگوں بتاؤ, جب وہ نبی آئے تھے تو آتے ہی کس کو یاد کیا تھا؟ کہا آتے ہی اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا تھا. فرمایا بس یہی بات ہے, وہ جب آئے تھے انہوں نے امتی امتی کیا تھا, جب ربیع الاول کا وہ دن آتا ہے ہم نبی نبی کر لیتے ہیں. کہا یہ تو نمک حلال امتی کی نشانی ہے کہ وہ نبی کا بدلہ چکا لیتا ہے. نبی آئے امتی امتی کرتے ہوئے اور ہم دن گزارتے ہیں نبی نبی کرتے ہوئے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ کوئی نہیں آئی ہے؟ تو آج جو کہتے ہیں کہ تم نبی نبی کیوں کرتے ہو, میرا خیال ہے ان کو بھی نمک تو حلال کرنا چاہیے. نہیں توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات, ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو آ جانی چاہیے. یہ ہے اعلیٰ حضرت اور یہ ہے آپ کا علمی مقام. اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال. 8 سال کی جب عمر ہوتی ہے نا تو آپ نے ہدایت النحو, یہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں, اس کی شرح عربی میں لکھ ڈالی تھی. صدقے جامت واڑی سبحان اللہ تھے ہیں. ہاں یہ باتیں صرف سبحان اللہ والی ہوتی ہیں, اس بات کو ذرا لطف لیا کریں. اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے, تقریباً 14.25 سال کی عمر ہے, اعلیٰ حضرت مفتی بن گئے. صرف 14.25 سال کی عمر ہے. اور پہلا فتویٰ جو آپ نے لکھا وہ مسئلہ رضاعت کا تھا. اور پتہ ہے وہ کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا کہ ایک بچہ ہے وہ کسی بھی عورت کا دودھ اگر 2-2.5 سال کی عمر میں پی لے تو وہ تو اس کا بیٹا بن جائے. اس کو کہتے ہیں رضائی بیٹا. حقیقی ماں کا پیے تو حقیقی بیٹا, کسی بھی اور مسلمان عورت کا پی لے تو پھر اس کا وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پر بھی اس عورت کے سارے رشتے وہ جتنے ہوتے ہیں بیٹیوں والے بیٹوں والے وہ حرام ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر کسی عورت کا دودھ کسی بچے کے ناک کے ذریعے سے اس کے معدے میں پہنچایا جائے, جیسے کسی کو نالی لگی ہو تو ادھر سے پہنچایا جائے, تو کیا وہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں ہو جائے گی. یہ مسئلہ سن لے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں ہو جائے گی اور وہ رشتہ ثابت ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت نے جب دلائل قائم کیے نا, فتویٰ لکھ دیا, بندہ جب فتویٰ لینے آیا نا تو آپ کے والد گرامی رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے فرمایا اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان سے چل کے لے لو. انہیں جدو ویکھے نا بھی 14.25 سال دا منڈا بیٹھا ہے, انہیں آکے اندر تو منڈا بیٹھا ہے, مفتی تے کوئی نہیں ہونا, کہ وہی تو مفتی ہے, اور کیڑا مفتی ہے.
توجہ نہیں فرما رہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ میرے نا ایک دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں. پہلے ہم سمجھتے تھے مفتی وہ ہوتا ہے جڑا بڑھڑا ہوئے 60 سالہ دتے ہوئے چٹی داڑھی ہوئے, سمجھ آئی نا. اور بالکل ہمارے مفتی ایسے گزرے بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. اور آپ کے شہر میں تو قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ کی ذات اقدس سب کے سامنے ہے, اللہ کے کامل ولی تھے, کامل ولی. سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب پر اور ان کے مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. ایسے بندے جب تک تھے ہمارے اہل سنت میں اتنا بگاڑ نہیں تھا. حاجی صاحب تو لاٹھ لے کے پیچھے چڑھ جاندے سن. او سیدھا سنی ہے تو پھر دویاں دی کھرلیاں تو پٹھے کھانا ہے, تینوں سنیاں نے تھوڑے ٹکڑے پائے نے. حاجی صاحب جیسے بندے تھے نا تو اتنا فساد نہیں تھا. اس واسطے دعا کیا کرو اللہ حاجی صاحب جیسے بندے عطا فرما دے. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. میری ستی پئی قوم ہے, اس بات کو سمجھیے. اب جو میں بات کہنے لگا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا. تو پہلے مفتی اس عمر کے ہوتے تھے لیکن اعلیٰ حضرت چھوٹی عمر میں تھے. اگر وہ یاد تازہ کی ہے تو دعوت اسلامی نے کی ہے. سیدی امیر اہل سنت کو اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ نے بھی مدارس کا ایسا قیام کیا, ابھی 25 سے 27 سال بچے کی عمر ہے وہ مفتی بن گیا ہے, اور ایسا ٹاپ کا مفتی ہے. آپ دیکھیں گرامی قدر حضرات, اس کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان دعوت اسلامی کے پاس ہے. اور اس لیے تھوڑی اعلیٰ حضرت کو جبتے ہیں. میں اپنی بات بتا دوں, آپ کو پتا ہے کہ میں بھی سیدی امیر اہل سنت کا مرید ہوں, اور میرے پاس بھی جو کچھ ہے یہ امیر اہل سنت کا دیا ہوا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کا جو عشق ملا ہے نا وہ درِ عطار سے ملا ہے. سمجھ آ رہی ہے. بیٹے موبائل سے نکل پلوان جیب وچ پا. میرا بچہ یہ تقریراں تانوں کوئی نہیں لبنیاں, تسی لین آئے ہو چسکے, تے میرے کول چسکے والا مال کوئی نہیں. تانوں کیویں سمجھ آئے گی؟ بولو سبحان اللہ پیار دے نال. موبائلاں نال ہی کھیڈی جاندے ہو یار. میرے کول چسکے والا مال نہیں, آ مال جے لے لو چنگے رہو گے. اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, خدا دا نا جے مضبوط کرو یار, پکے ہو جاؤ پکے. یہ نہیں کہ ربیع الاول چ ساڈے نال تے محرم وچ پتریراں دے نال. اللہ دا نام منو, سدا بہار سنی بنو, سویر ہوے یا شام ہوے, محرم ہوے یا ربیع الاول ہوے, ہر جگہ تے پتہ لگے سنی دا بچہ جاندا پیا ہے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ اینج دے کٹڑ سنی بنو. اور جو میں بات سمجھا رہا ہوں میرے عزیز دوست, اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے فتویٰ لکھ دیا, اور بعد میں جب علماء کے پاس بھیجا گیا سب نے تصدیق و تائید فرمائی, اور پتا چلا کہ یہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اور ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کو عام شخصیت نہیں تھے, آپ مادرزاد ولی تھے. علماء نے اس پر تحقیق اور دلائل دیے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو صرف ادھر دیکھیے. اعلیٰ حضرت صاحب کی چھوٹی عمر تھی, ابھی بالکل چھوٹی عمر تھی سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ نے گلی میں جا رہے ہیں, آپ نے نکر نہیں پہنی ہوئی, صرف اوپر سے نا وہ جو قمیض ہوتی ہے شرٹ جس کو کہتے ہیں صرف وہی پہنی ہوئی ہے. سامنے سے کچھ بازاری عورتیں آ رہی تھیں بے پردہ. تو آپ نے جب انہیں دیکھا نا, ادھر دیکھیں میری طرف, تو آپ نے سامنے والا پلو اٹھا کے نا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. تو ظاہر سی بات ہے جب پلو اٹھایا تو کچھ نہ کچھ چھپانے والی چیز ظاہر ہو گئی. تو عورتیں ہنسنے لگیں, بازاری عورتیں تھیں نا, انہیں کیا شرم. تو وہ کہنے لگی بچے چھپانے والی چیز کو ظاہر کر دیا اور آنکھوں پر تم نے پردہ کر لیا. اعلیٰ حضرت نے جو حکیمانہ جواب دیا, ہلا کے رکھ دیا اس نے عورتوں کو. اس نے کہا میں نے اپنے گھر سے سنا ہے, پہلے آنکھیں گندا منظر دیکھتی ہے, پھر خیال ذہن میں آتا ہے, پھر وہ لالچ دل میں جاتا ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر بندے کا نفس گناہوں پہ آمادہ ہوتا ہے. میں تمہارے جیسا گندا منظر دیکھوں گا نہیں, میرے دل میں خیال آئے گا نہیں, میرا دل بہکے گا نہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ ہیں اعلیٰ حضرت.